الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون وقال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وعن عائشة رضي الله عنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي وابن ماجه كذا في المشكات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. بھائیو دوستو بزرگو، اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان المبارک کے بعد جو مہینہ ہے جس کو شوال کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس کو موسم حج کا مہینہ بنایا ہے. شوال، ذی قعدہ، ذی الحج. شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، یہ مہینے اسلام کے اندر موسم حج کے مہینے کہلاتے ہیں. آج کل کے دور کے اندر چونکہ جہازوں کے ذریعے سے سفر ہوتا ہے، اس لیے چند گھنٹوں کے سفر سے آدمی بیت اللہ پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر ہم اپنی صدی سے پیچھے والی صدی اور اس کا پورا زمانہ حضور کے زمانے تک کو لے جائیں تو ان سب زمانوں کے اندر عام طور کے اوپر مسلمان جو دنیا بھر میں آباد ہیں، اپنے اپنے فاصلوں کے اعتبار سے وہ حج کے لیے عید پڑھ کے، عید کی سوئیاں کھا کے، میٹھا کھا کے، عید کی ملاقاتیں کر کے، اور اس کے بعد علی الفور اپنے قافلوں کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں سے اونٹوں پر، خچروں پر، گدھوں پر، اور بہت سارے قافلے پیدل، وہ سب بیت اللہ کی طرف سفر کرنے کے لیے نکل جاتے تھے. جس کا فاصلہ بیت اللہ سے زیادہ دور ہوتا تھا تو وہ تو رجب اور شعبان میں اور رمضان میں نکل جاتے تھے. ان کا تو پورا رمضان المبارک کا مہینہ ہی سفر کے اندر آتا تھا، اس لیے کہ ان کے علاقے دور تھے، اور دور والے علاقوں کے مسلمانوں کو ذی الحج کے اندر 8ویں ذی الحج تک یا 6 اور 7 ذی الحج تک ان کو بیت اللہ پہنچنے میں 6 مہینے کا وقت لگتا تھا. 6 مہینے، اس سے بھی زیادہ لگتا تھا بعضوں. اور کچھ نہیں تو کم از کم 3 سے 4 مہینے کا سفر تو یقینی تھا. تو عام طور پر حجاج ساری دنیا سے اپنے لیے سفر شروع کرتے تھے تو وہ عید کے فوراً بعد ان کے قافلے علاقوں سے نکلنا شروع ہو جاتے تھے.
تو اس اعتبار سے جو شوال کا مہینہ ہے، ذی قعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ سارے کے سارے مہینے اسلام کے اندر موسم حج کے مہینے کہلاتے ہیں، موسم حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلا اس گفتگو سے؟ اس گفتگو سے یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک عمل میں مشغول کرتے ہیں اور اس عمل میں مشغول کر کے اس کے ساتھ بہت سارا وقت گزرواتے ہیں، اور جب وہ اس عمل سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس عمل سے فراغت کے بعد ان کو چھٹی نہیں دی جاتی، بلکہ ایک عمل سے نکل کے دوسرے عمل میں مشغول کیا جاتا ہے۔ دیکھو جی، پورا رمضان کا مہینہ روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، مجاہدہ کیا ہے، اعتکاف کیا ہے اور اعمال کے ساتھ چلتے رہے۔ اب اس عمل سے پورے مہینے کام کرنے کے بعد، پورا مہینہ محنت کرنے کے بعد اب کچھ فراغت ہوئی ہے، تو اب اس کے بعد یہ ان کو چھٹی دے دی جائے۔ فرمایا نہ، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو جو مہینے بھر تک محنت کر کے فارغ ہوئے ہیں، مہینے بھر تک انہوں نے کام کیا ہے، تو اب ان کے اوپر دوسرے عمل کی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کہ اب تم عید کے بعد حج بیت اللہ کی تیاری اور سفر کو شروع کرو۔ رمضان المبارک میں تم نے حضر گزارا ہے، تم نے گھر میں رہ کر اس مہینے کو گزار لیا ہے، اعتکاف بھی کر لیا ہے، اور تم نے رمضان المبارک کی تراویح بھی پڑھ لی ہے، تو اب اس کے بعد تمہارے لیے چھٹی نہیں ہے، اب تمہارے لیے ایک اور بڑے عمل کی طرف تمہاری توجہ دلانا ہے اور ایک بہت بڑے عمل کی طرف تمہاری تیاری کرانا ہے، اور اس کو بیت اللہ کا عمل کہا جاتا ہے، حج کہا جاتا ہے۔ تو ساری دنیا سے حاجی شوال کے مہینے میں سفر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اب حاجیوں کی تعداد اتنی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ جہاز کا سفر ہونے کے باوجود بھی تمام ملک سے اور تمام کے تمام علاقوں سے حاجیوں کو حج کے موسم تک پہنچانے میں حکومت کو بھی کوئی 40-50 دن پہلے اپنی فلائٹیں شروع کرنا پڑتی ہیں، اور ایک ایک جہاز میں 200 300 400 کر کے وہ بھیجتے رہتے ہیں۔ پھر جہاز خالی آتا ہے، پھر 300 400 کو لے جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر لے جاتا ہے۔ اس طرح سے مختلف شہروں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف ممالک سے لاکھوں کی تعداد میں حاجیوں کو وہاں پر بھیجنے کے لیے بھی حکومتوں کو اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی کوئی 40 سے 50 دن کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور وہ 40 سے 50 دن کے ٹائم میں حاجیوں کو بھیجنا شروع کرتے ہیں، اور بعض ممالک سے تو 2 مہینے پہلے فلائٹیں شروع ہو جاتی ہیں۔ شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور حاجیوں کو بیت اللہ میں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے انڈونیشیا سے بہت حاجی آتے ہیں، تو ان کا ملک بھی غریب ہے، اس لیے ان کے ہاں جہازوں کا اتنا زیادہ مضبوط نظام نہیں ہے، تو وہ حضرات اپنے ملک سے حاجیوں کو حج کے سفر کے لیے بھیجنا شروع کرتے ہیں، تو شوال کے مہینے سے فلائٹیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس دور میں بھی یہ حال ہے، اور جو حاجیوں کی تعداد بڑھے گی اتنا زیادہ حاجیوں کو جلدی بھیجنے کا اہتمام ہوگا۔ ہمارے ملک سے بھی 4-5 اگست سے جو ہے وہ فلائٹیں شروع ہیں۔ ابھی بس یہ مہینہ ہمارا جولائی کا ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد اگست کے اندر ہمارے ملک سے بھی حاجیوں کو روانہ کرنا شروع کر رہے ہیں، اور حاجی حضرات جا رہے ہیں۔ تو عمل سے دوسرے عمل میں لگنا، دوسرے عمل سے تیسرے عمل میں لگنا، یہ امت کو سکھایا گیا ہے کہ دنیا میں تمہارے لیے چھٹی نہیں ہے، تم نے کام کرنا ہے، مستقل کام کرنا ہے۔ اس لیے بھائیو، ایک مجمع تو ہے جو بیت اللہ چلا جائے گا، اس کی وہاں جا کر پھر دوبارہ تربیت اور پھر دوبارہ ان کے لیے روحانیت کا ایک بڑا انتظام ہو جائے گا، لیکن ایک بہت بڑا مجمع ہے جو بیت اللہ تو نہیں جائے گا، لیکن رمضان انہوں نے بھی گزارا ہے، تو ان کے لیے بھی کرنے کا کچھ کام ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمارے دور میں تو یہ مسئلہ آیا ہے کہ ہمارے دور کے اندر
میں نے کافی اس کے لیے کوشش کری، کتابیں دیکھی کہ کچھ شوال کے مہینے کے بارے کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کچھ چیزیں مل جائیں جو ہمارے زمانے سے مطابقت رکھتی ہوں۔ شوال کا مہینہ جو عید کے بعد کا مہینہ ہے، اس مہینے سے متعلق کچھ چیزیں ایسے مل جائیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرن اولا کے اندر صحابہ کا زمانہ، تابعین، تبع تابعین کا زمانہ ہے، کچھ چیزیں ایسی مل جائیں جو مطابقت رکھتی ہیں۔ آپ یقین کریں بہت سے علماء نے اس پر کوشش کی ہے اور بہت سے علماء نے دیکھا ہے، مطالعہ کیا ہے، اس عاجز نے بھی کوشش کی، لیکن آپ یقین کریں کہ ہمارے زمانے کے اندر جو شوال کے مہینے میں مسلمانوں کی حالت ہو جاتی ہے، رمضان گزرتے ہی ایک دم عجیب سی تبدیلی آتی ہے۔ رمضان کے اندر ان سے بڑا کوئی فرشتہ نہیں، اور شوال کا چاند نظر آتے ان سے بڑا کوئی، بولو، ان سے بڑا کوئی شیطان نہیں۔ تو یہ اتنا بڑا جو فرق ایک دم آتا ہے نا، 2-3 دن کے اندر اندر نظر آتا ہے، تو اس سے متعلق کچھ ابتدائی صدیوں کے اندر کچھ مطابقت کی چیزیں ملیں کہ اس زمانے کے اندر بھی کیا کچھ ایسے مسلمان تھے جن کا رمضان تو فرشتوں جیسا گزرا، اور رمضان گزرتے ہی کے ساتھ وہ پکے شیطانوں والی صفت کے اوپر آ گئے اور پکے بھیڑیے بن گئے اور پکے وہ جانور بن گئے۔ ایسا کچھ مل جائے تاکہ اس زمانے کے اندر ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اور صحابہ نے ان کے بارے کے اندر کیا رائے قائم کری، اور ان کے بارے کے اندر ان کو سمجھانے کے لیے، تربیت کے لیے کیا مواعظ اختیار کیے، تو ہم اپنی قوم کے سامنے وہی مواعظ نقل کر دیں۔ تو یقین کریں کہ اس زمانے کے اندر رمضان المبارک اور غیر رمضان، یعنی پورے 11 مہینے اور رمضان کا مہینہ اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے تقریباً مساوی تھا۔ جو حال اس زمانے کے مسلمانوں کا رمضان میں دیکھا گیا ہے، وہی حال اس زمانے کے مسلمانوں کا شوال میں نظر آتا ہے، وہی حال ان کا ذیقعدہ اور ذی الحج میں نظر آتا ہے، وہی ان کے آگے کے سارے مہینوں میں نظر آتا ہے۔ تو اس زمانوں کے اندر یہ اتنا بڑا جو فرق ہے، جو بہت بنیادی فرق ہے، جس کو ہر آدمی محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ موبائل کمپنیوں نے بھی اس کو محسوس کر لیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ ایک میسج بنا کے چھوڑا ہے۔ کیا میسج چل رہا ہے ابھی بتاؤ آپ؟ اطلاع برائے گمشدگان مصلیین۔ رمضان المبارک میں لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، اور رمضان کے جاتے ہی وہ سارے کے سارے نمازی گم ہو چکے ہیں۔ جس بھائی کو بھی برائے کرم ان کی اطلاع ہو، فوراً مسجد کے امام صاحب کو اس کی اطلاع دیں۔ گمشدگی کا ایک باقاعدہ میسج بنا ہے۔ مجھے ایک لڑکے نے بتایا کہ کمپنیوں نے یہ میسج بنا کر مذاق اڑایا، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا مضحکہ اور مضحکہ خیز بنا کر، اور اس کو لوگ آگے بڑھا بھی رہے ہیں نا، آگے بڑھا رہے ہیں۔ کمپنی کو تو پیسے کا فائدہ ہو رہا ہے اور قوم کو، لیکن انہوں نے حقیقت کو ظاہر تو کیا ہے، لیکن حقیقت سے مسلمانوں کے جو ان کے مذہب کے بارے میں ان کا جو ایک انداز ہے کافرانہ، جو یہودیوں کا، نصرانیوں کا، رافضیوں کا، بوریوں کا، شیعوں کا، اور پتہ نہیں کون کون سے الا بلا اور گن، سب کے سب کا جو ایک انداز موسمی آتا ہے کہ جناب کوئی ربیع الاول میں چیختا چلاتا شور مچاتا نظر آئے گا، کوئی محرم میں شور مچاتا نظر آئے گا، اور اگر وہاں پر چلے جاؤ، ادھر نصارہ کی طرف چلے جاؤ اور یہود کی طرف چلے جاؤ، تو ان کے ہاں جناب جو ہے نا وہ 25 دسمبر کے اندر شور مچتا ہوا نظر آئے گا، اور کسی کا کہیں پہ نظر آئے گا۔ تو یہ جو موسمی مذہبی قسم کے لوگ ہیں، جن کو میں کہتا ہوں یہاں پر کہ یہ برساتی مینڈک ہیں، ان برساتی مینڈکوں کا حال اب ہمارے ہاں اس اہل اسلام میں بھی نظر آنے لگا ہے۔ بالکل برساتی مینڈک، سب آ جائیں گے، نکل جائیں گے، مسجدیں بھر جائیں گی، صفوں میں لڑائیاں ہو رہی ہوں گی، اور جناب جو ہے وہ نمازیوں میں آپس میں عجیب کشیدگی ہو جائے گی، جگہوں کے قبضہ ہونے کے لیے کپڑے بچھائے جا رہے ہیں، مصلے بچھائے جا رہے ہیں، اور مصلے بچھا کے چلے جاتے ہیں کہ میں واپس آؤں تو میری جگہ پہ قبضہ نہ ہو، کپڑا بچھا رہے ہیں، دوسرے نے اس کا کپڑا اٹھا کر پھینک دیا، اس نے اس کا مصلہ کہ کسی کے باپ کی جگہ ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، سب کے حق میں مساوی ہے۔ اس طرح کی ساری مسجدوں میں جھگڑے فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ اب رمضان المبارک گیا تو وہی پہلی صف ہے، اس میں کوئی نہ مصلی ڈالنے والا ہے، نہ کوئی اس میں رومال بچھانے والا ہے، نہ کوئی اس میں جگہ قبضہ کرنے والا ہے، بلکہ وہ پہلی صف رو رہی ہے کہ یہ جو قبضے کرنے والے آئے تھے، یہ لینڈ مافیا کہاں چلی گئی ساری؟
یہ لینڈ مافیا، یہ کہاں چلی گئی لینڈ مافیا؟ تو یہ سارا قبضہ گروپ، یہ لینڈ مافیا کدھر ہے؟ اب ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ لینڈ مافیا ہمیں نظر نہیں آ رہی، 2 دن ہوئے نہیں ہیں وہ لینڈ مافیا ساری چلی گئی، وہ قبضہ گروپ سارا چلا گیا۔ اس قبضہ گروپ کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آیا تھا، کیوں آیا تھا، اس کے کیا عزائم تھے، اس کے کیا مقاصد تھے، وہ اپنے آپ کو کیا ثابت کر کے جانا چاہ رہا تھا، اور اب وہ چلا گیا تو کیوں چلا گیا ہے۔ تو قرن اولیٰ سے اس زمانے کے رمضان اور شوال کے اندر جو ایک بڑا فرق آتا ہے، اس کی مطابقت پر کوئی بھی مضمون اور کوئی بھی حال مسلمانوں کا ہمیں شروع کے زمانے کے مسلمانوں سے نہیں ملا۔ اگر اس زمانے کے مسلمانوں کے اندر اس طرح کی کوئی مطابقت اور اس طرح کی کوئی چیز پائی جا رہی ہوتی تو یقیناً اس میں مواعظ ملتے جس کی روشنی میں ہم بیان کرتے ہیں۔ عقل حیران ہے علماء کی کہ رمضان جانے کے بعد شوال میں اگر ہم موضوع بنائیں تو موضوع سخن کس کو بنائیں، کہاں سے بات شروع کریں، کیا نیا موضوع لے لیں؟ سوچ کر دماغ پہ زور دے کر بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا موضوع بنائیں، کیا بات کریں شوال کے اندر قوم سے۔ تو رہ سہ کر علماء کو ایک ہی موضوع یاد آ جاتا ہے کہ جی یہ موسم حج ہے تو لہذا حج کی بات شروع کر دو۔ تو بھئی حج پہ تو سارا مجمع نہیں جا رہا ہے، حج میں تو ایک مخصوص مجمع جائے گا، باقی یہ سارے کے سارے جو حج پہ نہیں جا رہے ان سے کیا بات ہو شوال کے مہینے میں، ان سے شوال کے مہینے میں کیا بات کی جائے۔ تو شوال کے مہینے کے اندر ان سے متعلق کوئی موضوع تلاش کرنا بڑا مسئلہ کہ ان سے کیا بات کی جائے۔ تو یہی حال اہل عرب کا ہوا ہوا ہے، یہی اہل عجم کا ہوا ہوا ہے کہ براہ راست وہاں کے علماء نے بھی رمضان المبارک اور غیر رمضان کے اندر جو اپنی عوام کے اندر ایک بنیادی فرق رمضان کے جاتے ہی دیکھا ہے، اس کو محسوس کیا ہے۔ تو شیخ عبد الرحمن جو فضیلت الشیخ دکتور عبد الرحمن بن عبد العزیز السدیس حفظہ اللہ جو امام حرم ہیں، حرم مکی، انہوں نے کسی سال کے اندر رمضان المبارک کے جانے کے بعد جو شوال کے اندر سعودی عرب کے اندر مسلمانوں کی جو حالت زار ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے حرم شریف کے اندر ایک خطبہ دیا انہوں نے۔ وہ خطبہ میرے ہاتھ لگ گیا، میں مطالعہ کرتا رہا، تیاری کرتا رہا، دیکھتا رہا، کوشش کرتا رہا۔ تو میری اہلیہ نے مجھے ایک عربی کا خطبہ نکال کر دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کے اندر، اور اس کا شیخ نے جو وہ بیان کیا ہے اس بیان کا عنوان بنایا ہے حالنا بعد رمضان، حالنا بعد رمضان، کہ ہم مسلمانوں کی رمضان چلے جانے کے بعد حالت کیا ہوتی ہے۔ اس مسلم قوم کی حالت رمضان المبارک کے جانے کے بعد کیا ہے، اس بیان کا موضوع ہے حالنا بعد رمضان۔ اس کا میں نے مطالعہ شروع کیا، وہ بڑا زبردست قسم کا خطبہ اللہ پاک نے مجھے دے دیا، تو اس کا مطالعہ کیا تو اس کے اندر چند چیزیں شیخ نے جو مکہ المکرمہ کے اندر شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے اندر رمضان جانے کے بعد، کوئی 2-4 سال پرانا خطبہ ہے، تو رمضان کے بعد شیخ کو جو پہلا جمعہ ملا وہاں پر جمعۃ المبارک کی نماز پڑھانے کے لیے جو جمعے کا خطبہ ملا، اس میں شیخ نے وہاں پر وہ خطبہ دیا۔ وہ خطبہ وہاں پر ضبط تحریر میں لے کر اس کے باقاعدہ کتابچے بن گئے، اور وہ ضبط تحریر میں آ کے کتاب کی شکل کے اندر، اس کتاب کا نام ہے حالنا بعد رمضان۔ اگر کوئی عالم اس کا مطالعہ کرنا چاہے تو میں اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں مدد کے لیے یہ اس کتاب کا نام بتا رہا ہوں کہ شیخ عبد الرحمن السدیس کا وہ خطبہ ہے۔ اس خطبے کے اندر جو کچھ جمع کیا شیخ نے، اس کا جو عنوان بنایا ہے وہ حالنا بعد رمضان، یہ خطبہ ہے جو آپ کو شاید ہو سکتا ہے نیٹ پہ بھی ہو، وہاں سے مل جائے، میرے پاس کتاب کی شکل میں ہے۔ تو اس کا میں نے مطالعہ کیا، اس کے اندر شیخ نے جو چیزیں لکھی ہیں اور جو چیزیں گفتگو کی ہیں اس سے متعلق میں تھوڑا کچھ دیکھ کر آیا قرآن اور حدیث میں۔ تو ایک آیت جس کو شیخ نے موضوع بنایا وہ سورۃ النحل کی آیت ہے، 14واں پارہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں سے، اللہ پاک نے فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ واہ واہ،
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اے میرے بندو تم اللہ تعالیٰ سے، بہت سے موقع ایسے آتے ہیں تمہاری زندگی کے اندر جن زندگی کے مواقع میں تم اپنے اللہ سے کچھ ارادے وعدے کرتے ہو، کچھ اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ تمہیں زندگی کے اندر اے مسلمانوں ایسے مواقع عطا کرتا ہے جن مواقع کے اندر تم اپنے اللہ سے عہد و پیمان کی اور تجدید عہد وفا، تم وفا کے عہد کی تجدید کرتے ہو. تو اس میں ایک رمضان المبارک کا مہینہ بھی مسلمانوں پر ایسا آتا ہے جس میں گناہگار سے گناہگار مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں آ کر اور وہ ختم قرآن کی دعا کے موقع پر اور وہ روزہ رکھ کر افطار کے دسترخوان پر اور وہ نمازوں میں حاضری دے کر نماز کے بعد مانگے جانے والی دعاؤں میں اور وہ اعتکاف میں آ کر اعتکاف میں بیٹھ کر اور وہ اعتکاف کے اندر شب قدر کی تلاش کے اندر طاق راتوں کے اندر جاگ کر اور تنہائیوں کے اندر اور گمنامی میں بیٹھ کر اور اسی طریقے سے وہ رمضان المبارک کی تراویح کی نمازوں میں شرکت کے بعد مانگے جانے والی دعاؤں میں اور بہت سے رمضان کے اندر ایسے موقع آتے ہیں جس میں گناہگار سے گناہگار مسلمان مسجد میں آ کر اللہ تعالیٰ سے نئے عہد و پیمان کر رہا ہوتا ہے اور سابقہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے. اے مسلمانوں، کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہارے اللہ نے تمہیں رمضان المبارک میں دوبارہ موقع دے کے بلایا تھا اور تم اللہ کے گھر میں آئے تھے اور تم نے اللہ کے گھر میں آنا جانا شروع کیا؟ وہ سب اللہ کی توفیق اور اللہ کی ہدایت سے ہی ہوا تھا. تو اللہ نے تمہارے کو توفیق اور جو ہدایت دی ہے اس میں اس بات کی بین دلیل موجود ہے کہ اللہ تمہیں اب بھی سنبھالنا چاہتا ہے اور اب بھی تمہیں اللہ راہ راست پر لانا چاہتا ہے. اس کے لیے اللہ نے ایک سازگار ماحول بنا کر اس ماحول کے اندر اگرچہ بہت سو کو بد نصیب کیا لیکن تجھے اس بد نصیبوں میں شمار نہیں کیا. تجھے خدا نے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا کر دی اور تو اللہ کے گھر میں آ گیا تجھے اللہ نے روزے رکھوائے. اس روزے میں تجھے اللہ نے تہجد میں اٹھایا اور تجھے اللہ نے سحری کے موقع پر تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کری اور تیری ماں اور تیری بہن اور تیری بیٹی وہ سحری بنا رہی ہے اور تو مصلی پہ بیٹھ کے تہجد پڑھ کے اللہ سے دعا کر رہا ہے اور تجھے یقین ہے کہ یہ دعا میری قبول ہو رہی ہے اور مجھے اللہ نے رمضان کے مہینے کے اندر تہجد کی توفیق اور رونے دھونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. میں اللہ سے اپنی زندگی کے سارے پچھلے پاپوں کو معاف کروا رہا اور میرا اللہ اس کو معاف کرتا چلا جا رہا ہے. تو اس میں تو نے اللہ سے کچھ عہد کیے ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے خطا ہوئی، میں اس رمضان سے پہلے بڑا گمراہ تھا اور میں نے نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا اور میں مسجد میں بھی نہیں آتا تھا اور میں نے قرآن بھی کبھی کھول کے نہیں دیکھا اور میں نے کبھی کسی نیک عمل کی کرنے کی طرف میلان اور توجہ نہیں کری. یا اللہ تو نے رمضان میں توفیق عطا فرمائی، تیری بڑی مہربانی ہے اور تیرا کرم ہے، تو نے مجھے بلایا ہے. اللہ تو نے رمضان کے مہینے کے اندر تو نے یا اللہ مجھے تراویح کے لیے مسجد میں جمع کر لیا، 5 نمازوں میں حاضری عطا فرما دی. اب رمضانوں کی نمازوں میں آ کر رو رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے اور پھر اس کے اندر رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے. اللہ تجھے ہمت دیتا ہے، تو اعتکاف بھی کر لیتا ہے. اب جب تو نے اعتکاف کیا تو اس اعتکاف کے اندر بھی تو نے بہت ساری دعاؤں کا ذخیرہ جمع کیا اور ڈھیر ساری تو نے دعائیں کریں. کچھ دعائیں تو وہ ہیں کہ جو مسجد کے مولوی صاحب نے کرا دی، کسی تبلیغ والے بھائی نے کرا دی، کوئی بزرگ بیان کے لیے آیا، کوئی عالم بیان کے لیے آیا، اس کے بیان کی نصیحتوں کے اختتام پر دعا ہو گئی. اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں مل جل کر مانگ کر آپس میں اللہ سے نئے عہد کیے، نئے تجدید عہد وفا ہوئی ہے اور اس کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے. اور اگر تو نے کوئی اجتماعی مجلس میں دعا نہیں بھی مانگی تو خود تیرا ضمیر تجھے انفرادی طور پر رمضان کے اندر دعا پر ابھار رہا تھا اور تو نے رمضان کے اندر انفرادی طور پر کہیں نہ کہیں چھپ کر دعا ضرور مانگی ہے.
تو نے شب قدر کی رات میں تلاش کی ہے، اور شب قدر کی رات کی تلاش کے لیے تو نے کوشش کی ہے، اس میں نفلیں بھی پڑھی ہیں، اور تو نے صلاۃ التسبیح بھی پڑھی ہے، اور اس میں تو نے صلاۃ التوبہ بھی پڑھی ہے۔ آپ ایمانداری سے میرے بھائیوں بتاؤ، کیا یہ سب کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ میں شیخ عبد الرحمن السدیس کا آپ کو خطبہ سنا رہا ہوں، اس کا میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں۔ شیخ نے یہاں سے بات شروع کی ہے، حالنا بعد رمضان، ہمارا حال، ہماری کیفیت، ہماری حالت زار جو رمضان جانے کے بعد ہوتی ہے وہ کیا ہے، اور رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ اللہ نے کیا، اور ہم کیا تھے کہ ہم سے بڑا کوئی فرشتہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور رمضان جاتے ہی ہم سے بڑا کوئی شیطان نہیں نظر آتا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ تو اس پر شیخ نے یہ آیت تلاوت کی ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندو، تم نے اپنے اللہ سے کچھ عہد و وفا کی ہے، اور تم نے اللہ تعالیٰ سے کچھ عہد و پیمان کیے ہیں، تم نے اپنے گناہوں کی اللہ سے یہ کہہ کر معافی مانگی تھی کہ اللہ تو آج معاف کر دے، دوبارہ یہ گناہ بولو۔ ایسے ہی کہا تھا نا ہم لوگوں نے، یا کچھ اور کہا تھا؟ یہی کہا تھا ہم نے، اللہ جو کچھ کیا ہے اب معاف فرما دے، اور اے اللہ اب ان گناہوں کو نہیں کریں گے، یا اللہ اب تک جو نمازیں چھوڑی ہیں اس کو معاف فرما دے، جو قضا ہیں ان کو ادا کریں گے، اس کی قضا کو جو ہے ادا کریں گے، اور یا اللہ آئندہ اپنے سلسلے کو ہم جاری و ساری رکھیں گے، آئندہ نمازیں نہیں چھوڑیں گے۔ یا اللہ پہلے جو مسجد سے تعلق ٹوٹ گیا تو اس کو معاف فرما دے، اور آئندہ تیرے گھر سے اپنے تعلق کو اب نہیں توڑیں گے۔ یہ سب دعائیں اللہ تعالیٰ سے ایک آدمی کر رہا ہے، رمضان میں کر رہا ہے، اور ختم قرآن کے اندر امام کر رہا ہے، تو سب اس پر آمین کہہ رہے ہیں، سب کی طرف سے بھی وہی دعا ہو رہی ہے، سب کی طرف سے بھی آمین کہنے والا دعا کرنے والے کے مثل ہوتا ہے، آمین کہنے والا دعا کرنے والے کے مثل ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے امام صاحب امام اعظم ابی حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جناب امام کے پیچھے فاتحہ مت پڑھو، امام کے پیچھے فاتحہ مت پڑھو، اس لیے کہ امام کی فاتحہ تمہارے لیے کافی ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، جس آدمی نے اپنا کسی کو امام بنایا اور اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب امام کہے الحمدللہ رب العالمین تو تم اس وقت میں خاموش ہو جاؤ، اور جب امام کہے وَلَضَّالِّينَ تو تم کیا کہو؟ آمین کہو۔ فقولوا آمین، حضور نے یہ نہیں کہا کہ مقتدی سے کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم بھی وَلَضَّالِّينَ کہو، بلکہ آپ نے فرمایا جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم کیا کہو؟ آمین کہو۔ اس لیے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ ساری کی ساری آیات دعا کی ترتیب اور دعا کا طریقہ کار ہے، اور جملے دعائیہ کے ساتھ ہے، اور دعا کے اندر ایک آدمی دعا کر لے اور باقی اگر اس دعا پر آمین کہیں تو آمین کہنے والے بھی مثل دعا کرنے والے کے حکم میں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اللہ نے قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کہا وقال موسیٰ یا ربی ان فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ آپ نے فرعون کو مال دیا، آپ نے فرعون کو زیب و زینت دی، آپ نے فرعون کو بادشاہت دی، آپ نے فرعون کو دبدبہ دیا، یہ اس دبدبے اور بادشاہت اور اس مال کو یا اللہ یہ ظلم اور جبر میں استعمال کر رہا ہے، یہ مسلمانوں پر بنی اسرائیلیوں پر تشدد کرتا ہے، یا اللہ اس کے مال کو تباہ فرما، اس کی حکومت کو برباد فرما، اور ان کے اوپر دردناک عذاب علیم اتار۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اے موسیٰ و ہارون، ہم نے تم دونوں بھائیوں کی دعا کو قبول کر لیا ہے، لہذا اب تم اس دعا کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں یہاں پر لکھا ہے، حالانکہ خود شافعی المسلک ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت پاک کے اندر امام اعظم ابی حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کی قوی دلیل موجود ہے کہ امام کے پیچھے قرات مقتدی کو نہیں کرنا چاہیے۔
امام کے پیچھے قرات مقتدی کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے اور اللہ نے اس دعا کی نسبت موسیٰ اور ہارون دونوں کی طرف کر کے تسمیہ کا صیغہ لائے ہیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون۔ موسیٰ و ہارون تم دونوں بھائیوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، حالانکہ دعا تو صرف موسیٰ نے کی تھی، دعا تو صرف کہ اللہ نے خود کہا ہے اس سے پہلی آیت میں وقال موسیٰ یا رب ان فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس على اموالهم۔ تو اللہ نے دعا کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا، اللہ سے یہ کہا، اور جب دعا کی قبولیت کی خبر دینا ہوئی تو اللہ نے کہا تم دونوں بھائیوں کی دعا قبول ہو گئی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے بات یہ تھی کہ دعا تو موسیٰ علیہ السلام ہی کر رہے تھے، لیکن ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس دعا پہ کیا کہہ رہے تھے؟ آمین۔ کیا کہہ رہے تھے؟ آمین آمین۔ کیا کہہ رہے تھے؟ بولو آمین کہہ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا چونکہ دعا کرنے والا اور دعا کے اختتام پر آمین کہنے والا وہ بھی دعا کرنے والے کے حکم کے اندر ہے، اس لیے اللہ نے دونوں بھائیوں کی طرف نسبت کر کے کہا کہ میں نے تم دونوں بھائیوں کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ امام اعظم ابی حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کی اس میں قوی دلیل موجود ہے کہ امام قرات کرے، امام فاتحہ پڑھے اور پیچھے والے صرف اس حدیث کی روشنی کے اندر کہ حضور نے فرمایا جب امام آمین امام ولا الضالین کہے تو تم کیا کہو؟ فقولوا آمین، تم کہو آمین۔ تو جب تم نے آمین کہا گویا کہ تم نے بھی امام کی طرح پوری کی پوری سورہ فاتحہ پڑھ لی، تم نے بھی سورہ فاتحہ پڑھ لی، اور جیسے امام کی دعا قبول ہوئی ایسے اللہ پاک تمہاری دعا کو بھی قبول کرے گا، ایسے اللہ تمہاری دعا کو بھی قبول کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کسی کو یہ شبہ نہ لگے کہ ہم نے تو دعا میں یہ باتیں نہیں کہی ہیں جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائی آپ ختم قرآن کی دعا میں شامل ہوئے ہیں اور ختم قرآن کی دعا میں امام نے یہ ساری دعائیں مانگی ہیں، مجھے یاد ہے میں نے یہ دعائیں مانگی ہیں اور آپ نے اس دعا پر کیا کہی ہے؟ آمین کہیے۔ میں نے کہا دعا میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آپ نے کیا کہا؟ اللہ ہمیں اس گناہوں والی دلدل اور زندگی سے یا اللہ تو نکال کر ہمیں پاکیزہ اور ستھری زندگی میں داخل فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے گھر سے اب تعلق کو نہیں توڑیں گے، یا اللہ ہم تجھ سے ارادہ کرتے ہیں اور تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم اب کبھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے، ہم نمازوں کو پابندی سے پڑھیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے مجمع کے اندر یہاں پر لوگوں کو جمعے کے اندر نماز کے عہد و پیمان کے اوپر صرف نیت ہی نہیں کرائی ہے بلکہ مجمع میں کھڑا کرایا تھا اور لوگ کھڑے ہو کر عہدوں سے پیمان کر رہے تھے اور انہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اس کی نیت و ارادہ کر رہے ہیں اور اس کے عہد و پیمان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان جانے کے بعد بھی ہم کبھی نماز کے سلسلے کو آئندہ نہیں توڑیں گے اور ہم اس سلسلے کو باقی رکھیں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ ساری دنیا میں ہوا ہے۔ تو شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ نے امام حرم نے حرم شریف کے اندر خطبہ دیا، اس میں وہاں انہوں نے خطبے میں آیت میں تلاوت کرتے ہوئے کہا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندو جو تم نے اپنے اللہ سے عہد کیا ہے اس عہد کو تم اپنی پوری زندگی میں پورا کر کر دکھاؤ۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور تم نے بعضوں نے تو اس طرح کا عہد کیا ہے کہ انہوں نے اس عہد کے ساتھ قسمیں بھی کھائی تھی۔ کیا کھائی تھی؟ قسمیں بھی کھائی ہیں۔ بعضوں نے اپنے معاملات میں اپنے عہد و پیمان کے اندر قسمیں بھی کھاتے تھے۔ تو آیت کا مفہوم تو عموم ہے، آیت کے مفہوم میں عموم ہے، تفسیر کے اندر عموم ہے، تو اس عموم کی وجہ سے یہ شکل بھی اس میں داخل ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور تم اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد یعنی اللہ کا نام بھی تم نے لیا، اللہ تجھے گواہ بناتا ہوں، اللہ تیری قسم کھاتا ہوں، اللہ تجھ سے عہد کرتا ہوں، اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ تیرے بندوں کے سامنے میں تیری ذات کا واسطہ دے کے اقرار کر رہا ہوں کہ یا اللہ اب میں غلط کام نہیں کروں گا، میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، یا اللہ میں یہ عمل کروں گا۔ کتنے بچے تھے انہوں نے رمضان کے اندر یہاں سارے مجمع میں کھڑے ہو کے داڑیاں رکھنے کی نیت کی ہیں،
الحمدللہ وہ اب اس پر قائم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ قائم نہیں ہے، قائم ہے. اللہ استقامت موت تک کی عطا فرمائے. کتنی بہنیں پرچے لکھے کہ ہم اس سے پہلے پردہ نہیں کرتی تھیں، یہاں بیان میں آنا ہوا اور بیان کے اندر پردے کی اہمیت اور ایک مسلمان عورت کو جس طرح گھر کی چار دیواری میں رہنا چاہیے اس طرح کی باتیں سننے کے بعد ہم نے ارادہ اور عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں گی شرعی پردے کے ساتھ نکلیں گی اور ہم اپنے آپ کو بازاروں کے ماحول سے بچائیں گی اور ہم پابندیاں کریں گی. اللہ کے فضل سے نہ جانے کتنی عورتوں نے نیت اور ارادے کر کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا. میرے الحمدللہ بہت سارے بچے حالانکہ وہ دوسرے سیکٹروں کے ہیں اب بھی یہی نماز پڑھنے آ رہے ہیں. میں نے ان سے کہا یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے محلے کی مسجد کے اندر پابندی کرو، وہ زیادہ اچھا ہے. وہیں تبلیغ والوں کے ساتھ جوڑ بٹھاؤ، وہیں سے اپنے جو ہے جماعت میں جانے کی ترتیب بناؤ. آج بھی ہمارے یہاں سے سیروزے کی جماعت نکلی تو وہ دوسرے محلوں کے بچے آ گئے، انہوں نے کہا ہم آپ کے مسجد سے جانا چاہتے ہیں، ہم نے یہ سے. میں نے امیر صاحب سے کہا بھائی ابھی تو ان کو لے جاؤ لیکن ان کی ذہن سازی کرو 3 دن تک وہاں لے جا کر جماعت کے اندر کہ یہ اپنے محلے کی مسجدوں میں جوڑ بٹھاویں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جوڑ بٹھاویں کہ تبلیغ کے کام میں چلنا سہل اسی وقت ہوگا جب اپنے مسجد کی اور اپنے محلے کی مسجد سے جوڑ ہوگا. دور کی مسجدوں سے جوڑ یہ کام میں مشکل ترتیب ہے. گو محبت میں آدمی آئے گا کب تک آئے گا آخر؟ تو اپنی مسجدوں سے جوڑ بٹھاؤ. ان کا یہ ذہن بنا کر ابھی تو ان کا سیروزہ وصول کر لو اور ابھی تو ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ لیکن آئندہ کے سیروزے کے لیے ان کو ان کی مسجدوں میں جوڑنے کا اہتمام کرو. تو اللہ کے فضل سے بہت سارے اللہ کے فضل سے آ رہے ہیں اور رمضان کے بعد آنا. لیکن بھائیو دوستو کو ایک بڑا مجمع وہ بھی تو ہے جو رمضان جانے کے بعد مسجدوں کو چھوڑ چکا ہے اور رمضان مبارک کے جانے کے بعد مسجدوں سے انہوں نے ناتا توڑ لیا ہے اور وہ چلے گئے. تو اب ان لوگوں کے لیے شیخ کا یہ خطبہ ہے. شیخ یہ کہہ رہے ہیں مسجد حرام میں کھڑے ہو کر یہ خطبہ لاکھوں کے مجمع میں دیا جا رہا ہے جو عمرہ کرنے کے لیے مجمع گیا ہوا تھا اور ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی اور شوال کے 15-20 تاریخ تک ان کی واپسیاں ہوتی رہتی ہیں. اس لیے عمرے کا ویزا بند ہو جاتا ہے. عید کے بعد عمرے کا ویزا حج تک کے لیے اور حج کے بعد محرم تک کے لیے بند ہو جاتا ہے. وہ سارا مجمع بھی نکل رہا ہے، وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہے جس کو آنے میں پورا مہینہ لگے گا. وہ مجمع وہاں موجود ہے، اس کے سامنے خطبہ ہو رہا ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. تم نے اللہ تعالیٰ سے پکے عہد کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان عہدوں پر تم نے اللہ کو اپنا کفیل بنایا ہے. اللہ کو تم نے ان عہدوں پر اللہ ہم تجھے ذمہ دار بنا رہے ہیں. کفیل کے معنی ذمہ دار کے ہیں، ذمہ دار کے ہیں. کفیل کے معنی کفالت کرنے والا، اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں جس کو ذمہ داری دی گئی ہو تو کفیل ہے. تو اللہ کہتے ہیں وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. تم نے اپنے عہد و پیمان کے اوپر اللہ کو کفیل بنایا. یعنی کفیل بمعنی شاہد کے بھی آتے ہیں اور کفیل بمعنی ضامن کے بھی آتے ہیں. کفیل کا معنی بعد مفسرین نے شاہد کا کیا ہے کہ تم نے اللہ کو گواہ بنایا، تم نے اللہ کو گواہ بنایا. تم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسجدوں سے اپنا ناتا جوڑ کر رکھیں گے، ہم اپنا تعلق قائم رکھیں گے. اللہ ہم تجھے گواہ بناتے ہیں کہ ہم اس قسم کو پورا کریں گے، ہم اس عہد کو پورا کریں گے. تو ہم نے ایک عہد تو وہ ہے جس عہد کا نام عہد عموم ہے کہ عموم کے اندر ایک تخصیصاً ہوتا ہے، ایک تعمیماً ہوتا ہے. ایک تخصیصاً عہد ہوتا ہے، ایک تعمیماً عہد ہوتا ہے. تو تعمیماً عہد اس عہد کو کہا جاتا ہے جو ہر کلمہ پڑھنے والے نے کلمہ پڑھتے وقت ہی اللہ سے کیا تھا اور وہ تبلیغ والے گھر گھر جا کر یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور بھائی ہم نے اس کلمے میں اقرار کیا کہ اللہ تیری مانیں گے. ہم نے کیا اقرار کیا اللہ سے؟ اے اللہ تیری مانیں گے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے. تو یہ جو عہد ہم نے اللہ سے کیا ہے یہ عہد تعمیماً ہے. یہ ہر مسلمان نے کلمہ پڑھتے ہی اللہ سے کیا کہ اللہ تیری اطاعت کریں گے اور تیری نافرمانی نہیں کریں گے اور تیرے نبی کے طریقوں پر چلیں گے اور تیرے نبی کے طریقوں سے ہٹ کر کسی اور طریقے پر نہیں چلیں گے. تو اللہ پاک اس آیت پاک کے اندر اس عہد کو بھی یاد دلا رہے ہیں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ. کلمہ پڑھنے والے میرے بندو، تم نے جو کلمہ پڑھا تھا اس کلمے میں تم نے اللہ سے یہ اقرار کیا تھا کہ اللہ تیری مانیں گے اور تیرے نبی کے طریقے پر چلیں گے. تو آج اللہ تعالیٰ تمہیں اس آیت کے ذریعے سے وہ عہد یاد دلا رہا ہے جو عہد تمہارے کلمے کا جزو بن چکا ہے، جو عہد تمہارے کلمے کا حصہ بن چکا ہے، جو عہد تمہارے ایمان کا جز بن چکا ہے، جو عہد تمہارے عقیدے اور نظریے اور ایمان اور یقین کا حصہ بن چکا ہے. اللہ تیری مانیں گے اور تیرے غیر کی
نہیں مانیں گے. تیرے نبی کے طریقے پر چلیں گے اور تیرے نبی کے علاوہ کسی اور کے طریقے پر نہیں چلیں گے. اور صرف چلنا ہی نہیں، ماننا ہی نہیں، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے حکم کے اندر یا اللہ تیرے حکم میں ہمارے لیے کامیابی ہے اور تیرے حکم کو چھوڑ کر ہمارے لیے ناکامی ہے. تیرے نبی کے طریقے میں ہمارے لیے کامیابی اور تیرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہمارے لیے ہر طریقے میں ناکامی کا یقین، ناکامی کا یقین. حضور کے طریقوں میں کامیابی کا یقین اور حضور کے علاوہ تمام رواجی طریقوں کے اندر، تمام کے تمام پھیلے ہوئے طریقوں کے اندر ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ بھائیو دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ ان تبلیغ والوں کو جزائے خیر دے. یہ قرآن پاک کی اس آیت کی یاد دہانی گھر گھر جا کر کرا رہے ہیں. گھر گھر جا کر یہ آیت کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، ہر آدمی سے مل کر کرائی جا رہی ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ. تو ایک تو عہد ہے جو تعمیم کے ساتھ ہے اور ایک عہد ہے جو تخصیص کے ساتھ ہے کہ بعض خاص موقعوں پر اللہ سے عہد کرنا. تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک تو وہ تعمیم والا عہد ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ پہلے سے تم سے جڑ چکا ہے، اور ایک عہد وہ ہے جو تخصیصاً ہے جو تم نے 27ویں شب میں دعا میں کی تھی، اور جو تم نے 29ویں شب میں دعا میں کی تھی، اور جو تم نے شب قدر کی رات میں دعا میں کی تھی. تو وہ تو سب کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تخصیصاً کہ یا اللہ میں تجھ سے اس کا عہد کرتا ہوں، میں تیرے گھر میں بیٹھا ہوں، سابقہ سارے معاف کر دے، آئندہ میں اپنی زندگی کو اچھا گزاروں گا. تو یہ وہ عہد ہے جو تخصیصاً ہو گیا، یہ وہ عہد ہے. تو وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. اور تم اللہ تعالیٰ سے کیے جانے والے عہد کو جس کو تم اللہ کے ساتھ قسموں کے ذریعے پکا کر چکے ہو، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. اور ان عہدوں پر تم نے اللہ کو گواہ بھی بنا لیا، ضامن بھی. ضامن بنانے کا معنی کیا ہے؟ گواہ بنانے کا تو یہ کہ یا اللہ تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا، ہم نے یہ نیت کی ہے، یہ ارادہ کیا، اللہ تو گواہ ہو جا. تو اللہ کو گواہ بنانے کے بعد پھر بھائیو دوستو بزرگو اس عہد کو اگر آدمی چھوڑ دے تو وہ تو اللہ کو جھوٹی چیز پر گواہ بنا رہا ہے. وہ اللہ کو، تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ کو جھوٹ پر گواہ بنایا جائے. جھوٹ پہ گواہ بنانے کا نتیجہ پھر کیا بنے گا؟ ایک آدمی اللہ کو جھوٹ پر گواہ بنا رہا ہے، وہ آدمی نماز میں پکا ہونے والا نہیں ہے، وہ مسجد میں پکا ہونے والا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ پاک کو جھوٹ پر گواہ بنا رہے. تو اس کا کیا حشر ہونا ہے؟ اب اندازہ لگائیں. تو وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. تم نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا. دوسرا ہے کہ کفیل بمانے کفیل ہی کے، یعنی بمانے ضامن کے، کہ یا اللہ تو ضامن ہو جا، تو ضامن ہو جا، تو کفیل ہو جا، تو ضامن ہو جا، ذمہ دار ہو جا. کس بات کا؟ کہ یہ جو ہم عہد پورا کریں گے، اس عہد کے پورا کرنے کے اوپر یا اللہ تو ہمارے کو اجر و ثواب دینے کا ضامن ہے. تو نے کہا ہے جو عہد و پیمان کو پورا کرے گا اس کو عہد و پیمان کے پورا کرنے پر میں اللہ ضامن ہوں، میں اللہ ذمہ دار ہوں کہ اگر وہ میرے عہد کو پورا کرے گا تو میں اللہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس عہد کے پورا کرنے پر اس کو اپنی جنت میں داخل کروں گا. تو اللہ تو ضامن ہو جا. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی جیسا کرو گے اسی کے مطابق تمہارے کو اللہ پاک جزا و سزا دے گا. اب اگلی آیت جو ایک مکہ کی پاگل عورت تھی، دیوانی عورت تھی، ایک بیوقوف عورت تھی، اور وہ سود کا کام کرتی تھی، سود کاٹتی تھی. اچھا تھی بھی تھوڑی سی مالدار، اس کے بعد وہ باندیاں شادیاں بھی تھیں، تو اپنی باندیوں کو بھی اس پہ لگا لی تھی. اور وہ جناب جو ہے نا کاٹن جو ہے نا روئی، اس سے جو ہے نا وہ اپنے چرخے کے اندر پہلے دھاگا بناتی اور اس سے سوت کاٹتی، اس سے دھاگا بناتی، اور دھاگا بنانے کے بعد پھر اس دھاگے سے اس میں بٹ ڈالتی، اسی اپنے جو ہے نا چرخے کے ذریعے سے، اور چرخے کے ذریعے سے اس کے اندر بل ڈال کے اور اس کی رسی تیار کرتی. کیا تیار کرتی؟ پہلے دھاگا بنتا ہے، دھاگا بنانے کی ایک الگ محنت ہے. وہ دھاگا بننے کے بعد اس دھاگا دیسی طریقے سے دھاگا بنتا ہے، اس میں بہت محنت ہوتی ہے. اب تو ہمارے یہاں مشینریاں آ گئی ہیں. پہلے زمانے کے اندر دھاگا بنتا تھا تو وہ یہ روئی سے بنتا تھا، کاٹن جس کو آپ کہتے ہیں، اس سے وہ بناتے تھے. تو اس کو ایک خاص طریقے سے
اس کو تیار کیا جاتا تھا تو اس سے دھاگا بنتا تھا. تو اس زمانے کا جو دھاگا ہوتا تھا وہ اتنا بہت زیادہ نفیس تو نہیں ہوتا تھا, بھدا بھدا سا ہوتا تھا, موٹا. اس کی اس زمانے کا نا جو کپڑا ہوتا تھا وہ زیادہ تر ایسا ہوتا تھا جیسے آپ کے ہاں یہ جناب جو ہے نا یہ جو آٹے کی بوریاں نہیں ہوتی, آٹے کی بوری کا جو سوت ہوتا ہے, ہاں ٹاٹ جو ہوتا ہے, ٹاٹ بہترین ٹاٹ جو ہوتا ہے, اس طرح کا اس زمانے کا نا کپڑا تیار ہوتا تھا. تو وہ مکہ المکرمہ میں ایک پاگل عورت تھی, اس کا نام تو سعدیہ تھا. نام کیا تھا؟ سعدیہ تھا. وہ عورت تھوڑی دیوانی تھی اور مالدار تھی. اس کے بعد کچھ باندیاں بھی تھیں. انہوں نے سوت کاٹنے کی مشینیں لگا رکھی تھی, چرخے شرخے لگا رکھے تھے. خود بھی سارا دن اس سے سوت کاٹتی بناتی اور دھاگا بنانے کے بعد پھر اس کے اندر بٹ دے کر اپنی باندیوں کے ساتھ اس کی رسی تیار کرتی. اب جب صبح سے شام تک کرتے 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 محنت ڈبل ہو گئی اور اس کی جب وہ رسی تیار ہو گئی تو رسی تیار ہونے کے بعد رسی رکھواتی اور گھر کے اندر سے چاقو نکال کے لاتی اور رسی کے چھوٹے 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 ٹکڑے کر کے سارے دن کی محنت کو, بولو بھائی رسی بنائی آپ نے, اس کا پہلے دھاگا بنایا, دھاگا بنانے کے بعد آپ نے رسی بنائی. اب رسی بنانا, دھاگا بنانا ایک کام لگا نا, اس پہ خواتین لگی ہیں, باندیاں لگی ہیں, مالکہ خود لگی ہے, لیکن وہ تھوڑی دیوانی تھی, سرکی بھی تھی, پاگل تھی. تو سارا دن یہ کرتی تھی اور شام جب ہوتی تو شام میں ہونے کے بعد گھر سے لاتی اپنا چاقو اور چھری لانے کے بعد اور چاقو لانے کے بعد اس سے اس رسی کے چھوٹے چھوٹے کیا کر دیتی, ٹکڑے کر دیتی. اب بتاؤ یہ رسی کسی کام آوے گی؟ اس میں کوئی ڈول باندھ کر پانی نکال سکتا ہے؟ اس سے کوئی چارپائی بنائی جا سکتی ہے؟ اس سے کوئی چیز باندھ کر کھینچی جا سکتی ہے؟ یہ جانور کے گلے کی رسی بن سکتی ہے؟ جانور کا کھوٹا اس سے باندھا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں, کس بھی نہیں. تو یہ عورت یہی اکثر کیا کرتی تھی. تو صحابہ کو اس کی محنت کے ضائع ہونے پر دکھ ہوتا تھا, افسوس ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے ان کے اطراف کی ماحول, ان کے اطراف کے اندر جو پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں ان کو بھی بطور تمثیل کے ذکر کر دیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اے مکہ والو, تم اس مکہ کی پاگل عورت کی طرح نہ بنو جو سارا دن محنت کر کر سوت کاٹتی ہے اور اس کے بعد اس میں بٹ ڈال کے اس کی رسی بناتی ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ شام ہونے کے بعد اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. تو تم اپنی محنتوں کو پروان چڑھانے کے بعد, تم اپنی محنتوں کے اندر انتہا تک پہنچنے کے بعد اور تم اپنی کارگزاریوں میں محنتوں کے اندر انتہا پر جانے کے بعد تمہیں کیا ہوا کہ تم اپنی نمازوں کے دشمن بن گئے, تم اپنے روزوں کے دشمن بن گئے, تم اپنی تراویح کے دشمن بن گئے, تم اپنی دعاؤں کے دشمن بن گئے, تم اپنے استغفار کے دشمن بن گئے, تم اپنی تراویحوں کے دشمن بن گئے اور تم اپنی راتوں کے جاگنے کے دشمن بن گئے, تم اپنے اعتکاف کے دشمن بن گئے. تمہیں کیا ہوا کہ تم نے رمضان المبارک میں محنت کری اور محنت میں بھی تم نے انتہا کری اور ہر لائن سے محنت کری. مال کی لائن کی محنت الگ ہے, جان کی لائن کی محنت الگ ہے, بھوک و پیاس کی لائن کی محنت الگ ہے اور جناب نیند کی قربانی کی محنت الگ ہے. کتنی ساری محنتیں کر کے میرے بھائیوں ایک مسلمان رمضان المبارک میں کتنا کچھ اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے. اس کے بعد یہ نادان, اس کے بعد یہ بے وقوف, اس کے بعد یہ احمق یہ اپنے گھر سے چھرا نکال کے لاتا ہے اور اپنی نمازوں پر خنجر گھونپتا ہے, اپنے روزوں پر خنجر گھونپتا ہے اور اپنی تلاوت اور اپنے اعتکاف کو برباد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا مکہ والو وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ. وہ پاگل اور دیوانی عورت, مکہ کی پاگل عورت جو اپنے سارے کام کو ضائع کر دیتی ہے, تم اس کی طرح نہ بنو, اس کی طرح نہ بنو کہ تم نے کچھ کیا اور کرنے کے بعد تم نے اس عمل کے تسلسل کو چھوڑ کے اس عمل کو ضائع کر دیا. حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری نور اللہ مرقدہ نے تفسیر انوار البیان کے اندر اس آیت پر بڑی زبردست باتیں لکھی ہیں. انہوں نے فرمایا آیت کا عموم اس کو بتا رہا ہے, اگرچہ تفسیروں میں تلاش کے باوجود بھی اس حدیث کو کسی مفسر کے اقوال میں یہ بات نہ ملی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اندر بعض علم لدنی ہوا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کسی پر کھولتا ہے اور اس سے پہلے کسی کے سامنے وہ ہوتا نہیں, وہ اللہ پاک نے کچھ علوم عطا فرمائے.
اللہ کی شان یہ اس آیت کے اوپر جو کچھ حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، میرے دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تقریباً اس سے ملتے جلتے مضامین ڈالے تھے، لیکن چونکہ میں نے کہیں پڑھے نہیں، اسی زبان پہ لاتے ہوئے بہت ڈر رہا تھا۔ لیکن اللہ کی شان یہ کہ مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمہ اللہ کی تفسیر میں نے مطالعہ کیا اور حضرت نے بھی یہی بات تقریباً لکھی۔ حضرت نے فرمایا اگرچہ مفسرین کی تفاسیر میں مجھے یہ مضمون ملا نہیں ہے، لیکن آیت کے عموم میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب داخل ہے۔ اور پھر حضرت نے 3-4 باتیں اس میں لکھی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تم کام کرنے کے بعد اس کام کو ضائع نہ کرو، اس لیے کہ کام نہ کرنے سے بھی عذاب آتا ہے اور کام کو کر کے کام کو ضائع کرنے سے بھی خدا کا عذاب آتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھ رہے تھے رمضان میں وہ بھی عذاب کے مستحق تھے، جنہوں نے روزے نہیں رکھے وہ بھی عذاب کے مستحق ہوئے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو رمضان میں نمازوں پہ آ گیا اور نمازیں شروع کرنے کے بعد پھر شوال آنے کے بعد نمازیں انہوں نے چھوڑ دی۔ تو اللہ کہتے ہیں تم اپنے کام کو کرنے کے بعد کام کو ضائع مت کرو، کام کو ضائع مت کرو۔ اور حضرت نے لکھا ہے کہ اس آیت کے عموم سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کو شروع کرنے کے بعد نماز کو توڑنا یعنی نماز کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، اور نماز کو توڑنا حرام ہے، نماز کا چھوڑنا حرام ہے۔ روزہ شروع کرنے کے بعد کسی بھی چھوٹے موٹے عذر کو بنا کر روزہ توڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ روزے توڑنے والے کو روزے کا کفارہ بھی دینا ہے اور روزہ توڑنے کی قضا بھی کرنا ہے۔ قضا تو ایک ہی ہے اور کفارہ کتنے؟ ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا اور چھوٹے موٹے عذر کو بنا کر وہ کھانا کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، بیوی سے مل لیتا ہے، تو اس کا روزہ باقی ٹوٹ جائے گا۔ اب ٹوٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جرمانے کے طور پہ کتنے روزے رکھنے؟ 60 روزے رکھنے۔ اچھا 60 روزے بھی رکھنے تو اس کے اندر پھر کیا قید لگی ہوئی ہے؟ شہرین متتابعین، کہ وہ 60 روزے بھی اس طرح رکھے کہ 60 میں سے درمیان میں ایک کی بھی قضا نہ ہو۔ 60 مسلسل تسلسلات رکھے گا، جب اللہ پاک اس کے اس گناہ کو معاف کرے گا جو اس نے روزہ رکھ کر روزے کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا، اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ نماز پڑھی ہے، نماز میں آ گئے، نماز میں کنٹینیو ہو گیا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اب شوال کا مہینہ آیا، نمازیں چھوڑ دی ہیں۔ رمضان میں فجر میں آ رہے تھے، اب شوال آتے ہی فجر میں کیا ہوا کہ تو شیخ عبد الرحمن السدیس نے یہ آیت پڑھی، اور اس آیت کے پڑھنے کے بعد انہوں نے بعض اسلاف کے اقوال نقل کیے۔ سئل بعض السلف، بعض اسلاف سے یہ سوال کیا گیا، عن اناس يعبدون الله في رمضان فاذا انسلخ رمضان تركوا۔ بعد اسلاف بزرگان دین سے پوچھا گیا کہ حضرت ہمارے علاقے میں یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ لوگ رمضان میں مسجدوں میں آتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، اور رمضان مبارک میں مسجدوں کا ماحول بڑا گرم ہوتا ہے، اور جب رمضان مبارک چلا جاتا ہے تو لوگ مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، عبادت چھوڑ دیتے ہیں، اور لوگ مسجدوں سے نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر کوئی رمضان المبارک میں پابند ہو اور اس کے بعد شوال جانے کے بعد وہ رمضان المبارک جیسی پابندی مسجدوں سے نہ کرے تو ان کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے جواب میں کہا بئس القوم الذين لا يعرفون الله الا في رمضان، بدترین قوم ہے اور بدترین قوم کے وہ افراد ہیں جو اللہ کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں اور اللہ کو پہچانتے ہیں صرف رمضان کے مہینے کے اندر، گویا کہ ان کے تصور میں یہ ہے کہ اللہ ہے تو صرف رمضان میں ہے۔ حالانکہ اے مسلمانوں یہ بتاؤ کہ کیا ان 12 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کا اللہ ہے اور 11 مہینوں کا اللہ نہیں ہے؟ یا تمہارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جو اللہ رمضان میں اللہ ہے، جو رمضان میں رب ہے، وہی اللہ 11 مہینوں کا رب ہے؟ کیا 12 مہینوں کا اللہ ایک نہیں ہے؟ کیا 12 مہینوں کا رب ایک نہیں ہے؟ کیا 12 مہینوں کا پروردگار ایک نہیں ہے؟ تو اگر تمہارا جواب یہ ہے کہ 12 مہینوں کا اللہ ایک ہے، 12 مہینوں کا رب ایک ہے، تو تمہیں کیا ہوا کہ تم رمضان المبارک میں اللہ کو پہچانتے ہو اور رمضان کے جاننے کے بعد اللہ پاک سے تم جہالت کرتے ہو اور اللہ پاک سے تم جاہل ہو جاتے ہو اور اللہ پاک سے تم تجاہل کو اختیار کرتے ہو؟ اب جو آدمی رمضان مبارک سے پیچھے ہو کر، تو اب اس کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ یہ اللہ کو پہچانتا ضرور ہے مگر کتنے مہینے کے لیے؟ بولو
ایک مہینے کے لیے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کرے، اپنی ماں کے ساتھ یہ کرے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو خوب خدمت، خوب اطاعت، خوب ماننا، اور جب رمضان المبارک چلا جائے تو رمضان کے جانے کے بعد ابا کی بات پہ نافرمانی شروع کر دے، تو آپ بتاؤ کہ جو بیٹا نالائق 11 مہینے اپنے باپ کی نافرمانی کرے، 1 مہینہ اپنے باپ کی فرما برداری کرے، کیا اس بچے کا درجہ باپ کی نظر میں کچھ ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی، آپ ایمانداری سے بتائیں۔ 11 مہینے اپنے باپ کی نافرمانی اور 1 مہینے اپنے ابا کی خوب خدمت کرا، خوب اطاعت، خوب ماننا، اور 11 مہینے اپنے ابا کی نافرمانی۔ کہا جب تمہارا باپ، اگر تم 1 مہینے اپنے باپ کی لگ کے خدمت کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، وہ اس سے خوش ہونے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ 11 مہینے اس کی نافرمانی کی جا رہی ہے، تو اللہ پاک 1 مہینے کی تمہاری عبادت سے خوش ہو جائے گا؟ اللہ خوش ہو جائے گا؟ بتائیے۔ اللہ پاک 1 مہینے کی عبادت سے اپنے بندوں کی خوش ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں ہمیں جو مذہب ملا ہے، یہ مذہب ہمارا وہ نہیں ہے جو برساتی انداز کا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، شروع میں بتایا کہ یہ کافروں کے ہاں اور زندیقوں کے ہاں اور بے دینوں کے ہاں اور ملحدینوں کے ہاں طریقہ کار ہے کہ ان کے عبادت کے سیزن آتے ہیں، سارا سال ان کے ہاں عبادت کا ایک جیسا ماحول نہیں ہوتا۔ یہ سیزن یہ زندیق اور ملحدین اور بے دین اور گمراہ اور بدعتی اور جناب اسی طریقے سے اور گندے فرقے، ان کے ہاں کوئی خاص مہینہ اور خاص دن اور کوئی خاص ہفتہ آئے گا، اس کے اندر وہ عبادت میں زور دکھائیں گے، چمک دھمک دکھائیں گے، اس کے علاوہ کے اندر ٹھنڈے ہو کے چل رہے ہوں گے، نہ وہاں پر اللہ کی بندگی ہوگی اور نہ وہاں پر کوئی عشق رسول کا کوئی کارنامہ ہوگا۔ بس چند مہینوں کے اندر کوئی مہینہ، کوئی مہینے کے اندر کوئی ہفتہ، کوئی ہفتے کے اندر کوئی دن آئے گا، اس کے اندر وہ کریں گے، تو یہ برساتی انداز کی عبادت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضور نے حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین ولكن اوحی الی ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتے رہے اور بار بار آتے رہے، اور شاید میں نے آپ کو تفسیر کے سبق میں بتایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور سب سے زیادہ جس نبی کے پاس آپ کا آنا جانا رہا وہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور حضور کے پاس 23 سالہ دور نبوت میں 13 سال مکی دور، 10 سال مدنی دور، ان دونوں دوروں کے اندر 23 سال کچھ نبوت کے بنتے ہیں، تو نبوت کے دور کے اندر جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی کے پاس وحی لے کر، اللہ کا پیغام لے کے، تسلیاں لے کر، ہدایات لے کر جو آئے ہیں، اس کی کل تعداد علماء نے شمار کی ہے تو وہ تقریباً 24,000 مرتبہ بنتی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ۔ علامہ رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ 24,000 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر اللہ کے پیارے نبی کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بھی الاتقان کے اندر لکھا ہے کہ 24,000 مرتبہ سے زیادہ جبرائیل علیہ السلام کا حضور کے پاس آنا ثابت ہے۔ اب 24,000 مرتبہ جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، اور حضور کی اب بات سنیں، حضور کی بات سنیں، ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، میرے پاس جبرائیل آئے، بار بار آئے، اور کل کتنی مرتبہ آ گئے؟ 24,000 مرتبہ آ گئے، اور 24,000 مرتبہ اللہ کے پاس پیغام لے کر میرے پاس اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، اور حضور آگے سے کہہ رہے ہیں ما اوحی الی، ایک مرتبہ بھی جبرائیل اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر میرے پاس نہیں آئے کہ ان اجمع المال واکون من التاجرین، کہ میں مال کو جمع کروں اور میں بڑا تاجر بن جاؤں۔ 24,000 مرتبہ میں سے ایک مرتبہ میرے پاس خدا کا یہ پیغام نہیں آ رہا کہ میں مال جمع کر کے تاجر بن جاؤں۔ ولیکن اوحی الی، ہاں 24,000 مرتبہ آ رہے ہیں، تو جب آ رہے ہیں اس وحی کے اندر یہ پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ کیا پیغام لے کر آ رہے ہیں؟ ان اوحی الی ان سبح بحمد ربک، ان سبح بحمد ربک، ان سبح بحمد ربک، اے ہمارے نبی آپ صبح و شام اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید بیان کریں، تنہائیوں میں کریں تو اس کا نام ذکر ہے، مجموع میں کریں تو اس کا نام دعوت ہے، تنہائیوں میں کریں تو اس کا نام ذکر ہے، مجموع میں کریں تو اس کا نام دعوت ہے۔ میرے بھائیوں، دعوت
دعوت جو ہے یہ ذکر کی اعلیٰ شکل ہے، دعوت جو ہے یہ ذکر کی اجتماعی شکل ہے۔ اگر اس ذکر، لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے ذکر نہیں کرتے، سب سے زیادہ اللہ نے ذکر کا کام اللہ نے تبلیغ والوں کو عطا فرمایا۔ کونوں میں بیٹھ جائیں تسبیح لے کر تو اس کا نام کیا بنے گا؟ ذکر بنے گا۔ اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ بولو، بتاؤ بھائی، سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اے اللہ تو ہر عیب سے، الحمدللہ۔ بولو اللہ اکبر، کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ سب ترجمے اب آپ تسبیح لے کے کر رہے ہیں، تنائی میں کر رہے ہیں، اس کا نام ذکر بن رہا ہے۔ اس کا نام کیا بن رہا ہے؟ ذکر بن رہا ہے۔ اور ذکر کیا بن رہا ہے؟ ذکر کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو پاک ہے، تمام تعریف اللہ تیرے لیے، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ نیکی کی طاقت، گناہ سے بچنے کی قوت اللہ تیری طرف سے، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، یا اللہ تو سب سے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجمع میں، اللہ بڑے ہیں، اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے۔ بتاؤ یہ کس کا ترجمہ کیا میں نے؟ بولو جلدی بولو، کس کا ترجمہ کیا میں نے؟ اللہ بڑے ہیں، اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں، اللہ الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ کس کا ترجمہ ہو گیا؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر مخلوق میں عیب موجود ہے، میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کی طرف کسی عیب کی نسبت کرنا اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ یہ کس کا ترجمہ کر رہا ہوں؟ بولو کس کا ترجمہ کر رہا ہوں؟ اللہ یہ جو نیکیاں ہیں تو ہی کروا رہا ہے، تیرے فضل سے ہو رہی ہیں۔ اگر تیرا فضل شامل حال نہ ہوتا، نہ ہم نماز پڑھتے، نہ ہم روزہ رکھتے، اور نہ کوئی ہم کام کرتے۔ صحابہ نے بھی یہی کہا۔ یہ کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ اے اللہ جس گناہ سے بھی ہم بچے میں، یا اللہ ہمارا اتنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تیری توفیق ہے اور تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں گناہوں سے بچایا۔ کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا۔ تو یاد رکھو کہ ذکر کی انفرادی شکل یہ ہے کہ آدمی کونے میں تسبیح لے کر کہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ساری ذکر کی انفرادی شکل ہے، اور اگر مجمع میں اس کو بیان کرے تو یہ ذکر کی اعلیٰ شکل ہے۔ اس کا نام دعوت ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا بولو؟ اس کا نام دعوت ہے۔ دعوت ذکر کی اجتماعی شکل کا نام ہے، دعوت اجتماعی شکل کا نام ہے کہ دعوت اجتماعی شکل میں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ ہم سب کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ اللہ کو، بولو بھائی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو ہم یاد کر رہے ہیں۔ یہی کام انفرادی طور پہ کونے میں بیٹھ کے ہوتا ہے، لیکن جو طاقت اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پہ دعوت کے اندر اللہ نے رکھی ہے وہ انفرادی طور پر، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اس سے مستغنی ہیں، ہم اس سے بے پرواہ ہیں، ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے۔ نہ، اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو دونوں کام دیے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا۔ اس کے بعد کہا فإذا فرغت، جب آپ اے نبی جی ہمارے بندوں کے سامنے ہماری کبریائی اور عظمت اور بڑائی اور تبلیغ و تعلیم و تزکیے سے فارغ ہوں، جو کام آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ کے ذمہ تبلیغ ہے، آپ کے ذمہ تعلیم ہے، آپ کے ذمہ تزکیہ ہے، آپ کے ذمہ قرآن کی تلاوت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ نبی کا کام ہے۔ نبی قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں، نبی تعلیم و تزکیہ کا کام کرتے ہیں، نبی تبلیغ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ، جب اے نبی جی آپ دن میں ہمارے بندوں پر تبلیغ کر کر، تعلیم کر کر، تزکیہ کر کر، تلاوت کر کے ان کے سامنے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، تو اب آپ رات کی تنہائیوں میں اب آپ آ کر یہاں پر انفرادی طور پہ اللہ سے راز و نیاز میں اب آپ دوبارہ تھکنا شروع کریں۔ ایک دن کی تھکاوٹ، ایک رات کی تھکاوٹ، ایک مجموع کے سامنے تھکاوٹ، ایک اللہ کے سامنے تھکاوٹ، فَانْصَبْ، تو اب آپ دوبارہ تھکنے کا کام کریں گے۔ اور تھکنے کے کام سے مراد یہ کہ آپ تنہائی میں اللہ کے سامنے راز و نیاز کر کے ذکر بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، اور اللہ کے سامنے کارگزاری سنائیں گے سارے دن کے کام کی۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب،
اور پھر آپ اپنے پروردگار کی طرف آپ رغبت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی جی کو دونوں کام عطا فرمائے. اس لیے بھائیو نہ ذکر کی نفی کر سکتا ہے کوئی، نہ دعوت کی نفی کر سکتا ہے. دعوت بھی نبی کے کاموں میں ہے اور ذکر بھی نبی کے کاموں میں ہے. الگ الگ لائنیں نہیں ہیں. اگر اس کو الگ لائن بنایا جائے گا تو میرے بھائیو دوستو اس کام میں نقص آئے گا، اس میں حرج آئے گا، اس میں جھول آئے گا. نہ کمال یہاں والے پیدا کر سکتے ہیں، نہ کمال یہاں والے پیدا کر سکتے ہیں. اگر یہاں والوں کو کمال پیدا کرنا ہے دعوت میں لگنا پڑے گا، اور یہاں والوں کو اگر کمال پیدا کرنا ہے تو دعوت سے، اجتماعیت سے وقت بچا کر تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا پڑے گا. دونوں کام لازم ملزوم ہیں، دونوں کام نبی کے ذمے ہیں. اور نبی کے کام، نبی کا جو کام ہے وہ امتیوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے سے لگایا. اس لیے بھائیو دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے بعد یہ ایک بڑا قیمتی مہینہ یہ عطا فرمایا ہے. اس لیے اللہ صرف رمضان میں نہیں ہے، اللہ 11 مہینے بھی اسی طریقے سے اپنی شان کے ساتھ ہیں اور اپنے بندوں کے انتظار کے اندر ہیں کہ بندہ آ کر اسی طرح تسلسل کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے. کیا کرے بھائی؟ اللہ پاک کی بات کرے. تو اب اللہ کے پیارے نبی کی وہ حدیث سنا کر میں بات ختم کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی، اور وحی کیا آئی کہ ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اے نبی جی آپ اللہ پاک کی پاکی بیان کرا کریں، خوب پاکی بیان کریں اور اللہ کی تعریف خوب بیان کریں. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ تنہائیوں میں بھی اور مجمع میں بھی اللہ کی پاکی بیان ہو اور اللہ کی حمد و ثنا بیان. اللہ کو یہ بہت پسند ہے. اللہ نے اپنے نبی کو جبرائیل کے ذریعے بار بار کہلوایا اے نبی جی آپ میری پاکی بیان کریں، اے نبی جی آپ میری تعریفیں بیان کریں، اے نبی جی رات کے اندھیروں میں مصلی پہ آ کر یہ کریں، اور اے نبی جی آپ مجمع کے سامنے میرے بندوں کے سامنے، اپنی امت کے سامنے یہ کریں تاکہ ان کو بھی اسی کا جذبہ، اسی کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے. اور آپ کیا کریں؟ دوسرا کام یہ کریں، ایک تو دعوت دینا اور دوسرا یہ کہ نماز پڑھنا. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اور اے نبی جی آپ سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں، سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں. اب جناب کتنے دن کے لیے کرنا ہے؟ یہ بات میری تھی جو میں آخری عرض کر رہا ہوں. کتنے دن کے لیے کرنا ہے؟ پاکی بھی بیان کریں، حمد بھی بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رہیں، سجدے کریں. کب تک کریں؟ کتنے دن تک کریں؟ کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے ہفتے؟ برساتی انداز، کوئی خاص ٹائم اور خاص وقت تک کے لیے، خاص دنوں کے لیے، اس کے بعد چھٹی؟ ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے ہمارے نبی جی آپ اللہ کی عبادت اور یہ سارے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو کیا آ جائے؟ یقین. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہاں تک کہ آپ کو یقین آ پہنچے. آپ کے پاس کیا آ پہنچے؟ یقین آ پہنچے. تفسیر جلالین کے اندر علامہ جلال السیوطی رحمہ اللہ نے یقین کی تفسیر کی ہے اے یاتیک الموت. اے نبی جی آپ نے اللہ کی عبادت اور یہ سارے کام کرتے رہنا ہے. اور کب تک کی تشکیل ہے آپ کی؟ کب تک کی تشکیل ہے؟ بولو. موت تک کی تشکیل ہے. اللہ نے اپنے نبی کی تشکیل کب تک کے واسطے کر دی ہے؟ حتی یاتیک الیقین. اے نبی جی ان سارے کاموں میں لگے رہنا ہے. اور آپ کی تشکیل چلے 4 مہینے کے لیے نہیں ہے، سال 2 سال کے لیے نہیں ہے، مہینہ 2 ہفتے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں حتی یاتیک الیقین. اے نبی جی آپ کی تشکیل اللہ نے موت تک کے لیے کر دی ہے. موت تک آپ کی تشکیل ہے کہ یہ کام میں آپ نے شب و روز لگے رہنا ہے اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری دن تک لگے رہنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کہا یہ سارے کام اللہ نے میرے ذمے لگائے اور یہ سارے کام کرنے کو کہا. اور میری تشکیل اللہ نے کب تک کی؟ موت تک کری. تو جب میری تشکیل اللہ نے موت تک کی ہے تو میں تمہاری تشکیل چھوٹی کیوں کروں؟ میں بھی تمہاری تشکیل موت تک کے لیے کرتا ہوں. میں بھی تمہاری تشکیل موت تک کے لیے کرتا ہوں. تو اللہ کے پیارے نبی نے صحابہ کی تشکیل موت تک کے لیے کی ہے. تو بھائیو ہمارا مسجد سے جو تعلق ہے وہ رمضان تک کے لیے ہے یا موت تک کے لیے؟ بولو بھائی. تو کون یہ نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں مسجد میں موت تک آتا رہوں گا، مسجدوں میں موت تک آتا رہوں گا، اللہ کے گھر کے ساتھ اپنا ناطہ جیسے رمضان میں تھا ایسے موت تک قائم رکھوں گا؟ اور جو آدمی قائم رکھے گا، میں نے پچھلے جمعے کے اندر آپ کو اس کی فضیلت سنا دی تھی، جمعے میں سنائی تھی یا شاید سورہ یاسین کی تفسیر میں تھی، کہ جو مسجد میں آتا رہے گا اس آنے والے کو دیکھنے والا کون سا فرشتہ ہے؟
کون سا فرشتہ دیکھتا ہے جو مسجدوں میں آتا ہے؟ ہاں بھائی، موت کے فرشتے اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جو بھی مسجد میں آتا ہے اس کے چہرے شناخت کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جب اگلے دن آتے ہیں، اگلی نماز میں آتے ہیں، اگلی نماز میں آتے ہیں، اگلے دن آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، چہرے پہچان لیتے ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں جاؤ میرے فلانے بندے کی روح قبض کرو اور جا کر لے کر آؤ۔ جب اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو دوسرے ملائکہ ہوتے ہیں جو ان کی ٹیم کا حصہ ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ صاحب پہچان لیتے ہیں، یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے قباء مسجد میں دیکھا تھا، اس کو ہم نے باب الاسلام میں دیکھا ہے، وہی، ہاں بھائی وہی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اس کے گرد گھیرا بناؤ اور شیطان کو اس سے دور کرو، اور اس کو ہم کلمہ پڑھائیں گے کہ مجھے حکم ہے کہ جس بندے کو میرے گھر میں 5 وقت آتے جاتے دیکھو اس کی روح جب تک نہ لینا جب تک کہ اس کی زبان سے کلمہ نہ پڑھوا لینا۔ تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اور فرشتے چاروں طرف سے اس میت کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام اس بندے سے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے پڑھ لا الہ، بولو بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسرائیل علیہ السلام خود آ کے کلمہ پڑھاتے ہیں، اور جب اسرائیل علیہ السلام کلمہ پڑھاتے ہیں بندے کی روح اس کلمے کو پڑھتی ہے اور زبان سے اس کے تلفظ ادا ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے ایمان اس کا پورا ہوا۔ آخری جملہ اس کا یہ ہوا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضور کی حدیث کا مصداق بنانے کے لیے اللہ اسرائیل کو بھیجتا ہے کہ میرا وہ بندہ جس کی زبان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جنت میں جائے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نمازیوں کے ساتھ خاص یہ اعزاز فرماتا ہے کہ ان کی زبان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، اور یہ کلمہ ادا کروانے کے لیے اسپیشلی اسرائیل علیہ السلام اپنی ٹیم کے ساتھ آتے ہیں اور آنے کے بعد کلمہ پڑھاتے ہیں۔ جب کلمہ نکل جاتا ہے پھر اس کی روح کو لے کے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی مسجد میں آنے والے تو بڑے مبارک بات کے مستحق ہیں، بڑے مبارک، اور اللہ کے فضل سے میرے سامنے کارگزاریاں بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ جو نماز کے پابند تھے ان کے وقت موت کے وقت میں ہم حاضر نہیں تھے، انتقال ہو گیا، بعد میں ہم نے جنازہ پڑھایا یا ان کا آس پاس کے جنا، تو ان کے گھر والوں سے جب کیفیت موت کے وقت کی سنی تو انہوں نے بتایا ایسے ایسے حال کے اندر مرے، اور آخری بات جو انہوں نے کی ہے نا بس یہ بات ان کی زبان پر تھی، آخری بات ان کی زبان پہ یہ تھی، اور ان کی زبان سے یہ کلمہ، اور کوئی نیکی کا کلمہ ادا ہو رہا تھا اور نیکی کے کلمے کے ادا کرتے 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 ان کی روح چلی گئی۔ اس سے بھائیو رمضان مبارک کے جانے کے بعد شوال میں بہت پابندی کرو، 1 مہینہ اہتمام کر لو، 1 مہینہ اہتمام کر لو۔ اس مہینے کے اہتمام سے اللہ رب العزت آپ کو پابند کر دے گا اور تھوڑا سا آدمی کی طبیعت میں آ جائے، کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی جی ہاں ہاں ہاں، وہ اس کی روح جو نیک روح نکلتی ہے 2 جگہ ہی اس کے ٹھکانے، علین ہے، سجین ہے۔ اگر اس نیک آدمی کی روح ہے تو اللہ کے عرش پہ جاتی ہے، فرشتے اعزاز سے لے کے جاتے ہیں، فرشتے دروازے کھلواتے وہاں تک، اور اس کے بعد استقبال کے ساتھ اللہ کے عرش میں جا کر سجدہ ریز ہوتی ہے، اور جب وہ سجدہ ریز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں، مقرب ملائکین سے اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرے نیک بندے کی روح ہے، اس کو اعزاز کے ساتھ لے جا کر میرے مہمان خانے علیین کے اندر اس کو ٹھکانہ دے دو، تو اس کو علیین میں لے جایا جاتا ہے۔ اور اگر وہ روح کسی بدکار فاسق و فاجر کی ہے تو وہ روح اوپر جانا چاہتی ہے تو پہلے ہی آسمان کے فرشتے اس کو جو ہے نا نیچے کی طرف پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدکار کی روح ہے اور اللہ نے ہمارے کو حکم کیا ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں، اے فرشتوں اس کی روح کو لے جا کر سجین کے اندر جو اللہ کا قید خانہ ہے جو 7 زمین کے نیچے اس قید خانے کے اندر اس کی روح کو قبض کر دو، اور وہاں پر اس کو پھر عذاب دیا جاتا ہے، اور جو اس کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس کی ناش ہوتی ہے وہ قبر میں رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ پاک اس روح کا لطیف سا تعلق اس روح کے ساتھ اس کے جسم کے ہر جز کے ساتھ قائم کر دیتے ہیں۔ قبر میں عذاب قبر جسم کو ہوتا ہے، روح کو تکلیف ہوتی ہے، اور روح کو عذاب ہوتا ہے تو جسم کو تکلیف، اس طرح دونوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، دونوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے کہ یہ تو یوم تجادل کل، قرآن پاک کے اندر ہے نا سورۃ النحل کے اندر یہ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، ایک دن آئے گا قیامت کے دن کہ ہر جی اپنی جان سے جھگڑے گا، ہر نفس اپنی جان سے جھگڑے گا، ہر جی اپنی جان سے جھگڑے گا۔ اس کے اوپر علامہ قرطبی اور مفسرین نے بہت سارے جو ہے نا حکایات واقعات لے کر آئے، ایک واقعہ لے کر حدیث کا ایک حوالے سے ایک واقعہ لے کر آئے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک نفس آئے گا اور ایک اس کی روح آئے گی، یعنی جسم آئے گا اور روح آئے گی۔ اب دونوں ہیں تو جہنمی، تو روح آ کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گی اور نفس سے کہے گی کہ یا اللہ اس نے مزے کیے تھے، میں نے مزے تھوڑی کیے تھے، آنکھ اس کے پاس تھی، آنکھ سے لڑکیاں یہ دیکھتا تھا، کان سے غیبت یہ کرتا تھا، زبان سے فحش یہ بکتا تھا، اس کے پاس ظاہری اعضاء تھے لذت کے، یہ اس نے اس سے زنا کیا، اس سے اس نے کیے،
یا اللہ میرا قصور نہیں ہے، اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، تو یا اللہ اس کو عذاب دے، میری جان چھوڑ۔ وہ جسم اس سے کہے گا پاگل تیری وجہ سے تو میں نے سب کچھ کیا، تیری وجہ سے تو سب کچھ کیا، تو میرے اندر گھسی ہوئی تھی تو میں دیکھتا تھا نا لڑکیوں کو، اور میں مزے کرتا تھا اور میں گند بھلا کرتا تھا، میرے ہاتھ پیروں میں طاقت تو تیری وجہ سے تھی، اگر تو میرے اندر نہ ہوتی تو میں تو بالکل جسد بے جان تھا، یا اللہ میرا کوئی قصور نہیں، اس روح نے مزے کیے، اس روح نے کیا، اس کو عذاب دے، میری جان چھوڑ۔ یہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کو لان تان کریں گے اور ایک دوسرے پہ الزام تھوپیں گے۔ روح کہے گی جسم نے مزے کیے، عذاب کی وہ مستحق ہے، اور جسم کہے گا روح نے مزے کیے ہیں، یا اللہ میری جان چھوڑی جائے کہ میں تو کچھ بھی نہ تھا، روح تھی تو میں سب کچھ تھا، روح نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں کا فیصلہ کریں گے، ان دونوں کا فیصلہ کریں گے، اور ان دونوں کا فیصلہ کرنے کے پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ایک حکایت کو لے کر آئے گا، اور ایک حکایت بیان کی جائے گی، ایک اندھے کی اور ایک لنگڑے کی، ایک اندھا اور ایک لنگڑا، دو دوست تھے، ایک اندھا تھا ایک لنگڑا تھا، ایک اندھا تھا اور ایک لنگڑا تھا۔ اندھے نے کہا لنگڑے سے اور لنگڑے نے کہا اندھے سے، لنگڑا جو تھا اس نے کہا اندھے سے کہ یہ سامنے باغ ہے، اس باغ کے اندر پھل لگا ہوا ہے، لیکن میں تو چونکہ پیروں سے معذور ہوں نا، اس لیے میں تو درخت پہ چڑھ نہیں سکتا، میں تو درخت پر چڑھ نہیں سکتا، میں درخت پہ چڑھ نہیں سکتا، تو لہذا میں پھل توڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، تو ایسا کر، تو مجھے اپنے کندھے کے اوپر سوار کر لے، اور تیرے پیر بھی ٹھیک ہیں لیکن تو اندھا ہے، تجھے درخت نظر نہیں آتا، درخت مجھے نظر آ رہا ہے، میں ہوں لنگڑا، تو ایسا کر، میرا دوست ہے، تو میرے کندھے پر مجھے اپنے کندھے پہ سوار کر لے، اور مجھے کندھے پہ سوار کر کے باغ میں لے کر چل، میں جہاں تجھے کہوں گا وہاں چلتے رہنا، اس کے بعد جہاں کہوں گا رک جانا وہاں رک جانا، اس کے بعد میں پھل توڑوں گا، پھل توڑنے کے بعد میں بھی کھاؤں گا اور تجھے بھی کھلاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اندھے اور ایک لنگڑے کا واقعہ حکایتاً ان دونوں کے سامنے، روح اور نفس جھگڑ رہے ہوں گے قیامت کے دن، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ اس ایک اندھے کا اور ایک لنگڑے کا قصہ سنا کر کہیں گے کہ تم بتاؤ کہ اس کے اندر چور کون ہے اور ان میں سے سزا کس کو دینی چاہیے؟ پھل تو ناجائز کھایا ہے نا کسی کے باغ میں گھس کے، تو اس میں چور کون ہے اور سزا کس کو ہونی چاہیے؟ تو وہ نفس کہے گا کہ یا اللہ اس میں لنگڑا بھی قصوروار ہے اور اندھا بھی قصوروار ہے، کہ اگر یہ اندھا اس لنگڑے کو اپنے کندھے پر یہ اندھا اگر لنگڑے کو کندھے پر سوار نہ کرتا تو لنگڑا پھل نہیں توڑ سکتا تھا، اور اگر یہ لنگڑا اندھے کو پھل کی جگہ تک کی رہنمائی کر لے کر نہ جاتا تو یہ اندھا پھل نہیں کھا سکتا تھا۔ تو لنگڑے نے اندھے کی مدد کی اور اندھے نے لنگڑے کی مدد کری، تو روح اور جسم اس وقت کے اندر فیصلہ سناویں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ دونوں مجرم ہیں، اس وجہ سے دونوں کے اوپر سزا آنی چاہیے کہ دونوں کو سزا ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جیسے اندھا اور لنگڑا دونوں مجرم ہیں، ایسے نفس اور روح دونوں مجرم ہیں، دونوں نے اللہ کی نافرمانی میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بدماشی کی ہے، لہذا نفس بھی مجرم ٹھہرا اور روح بھی مجرم ٹھہری۔ روح کو سجین کے اندر عذاب ہو رہا ہوگا اور اس کے عذاب کا اثر اس کی لطیف سے تعلق کے ساتھ جسم کے ایک ایک جز کے ساتھ پہنچا کر وہاں اس کو عذاب دیا جائے گا، اور جسم کو قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا اور اس کے جز کو اللہ تعالیٰ روح کے ساتھ سجین کے اندر جوڑ دے گا، تو اس طرح قبر کا عذاب اس کو محسوس ہوگا، اور سجین کے اندر اللہ کے قید خانے میں جو روح کو عذاب ہوگا اس کا اثر اسی طریقے سے علیین کے اندر ہے۔ لوگ کہتے ہیں عذاب قبر کی در عذاب ہے، خواہ کی وہم کی باتیں کر کے لوگوں کو بدھو بناتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں۔ عذاب قبر تو قرآن سے ثابت ہے، اگر تیرا قرآن پر ایمان ہے اور تو نے کسی عالم سے قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے عذاب قبر قرآن سے مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے دو جگہ قرآن پاک میں عذاب قبر کی خبر دی ہے، ایک سورہ نوح کے اندر اور دوسری سورۃ المومنون کے اندر، حامیم المومنون کے اندر، حمیم المؤمنون کے اندر، المؤمن دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو کہا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ادھر غرق کیا گیا اور ادھر کہا گیا ان کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو، اور اس کے بعد کہا گیا وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اللہ اکبر۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کو عذاب قبر ہوگا اور فرعونیوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا عذاب قبر ان کو ہو رہا ہے، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ان کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو، اس سے مراد جہنم کا عذاب ہے۔
اس سے مراد جہنم کا عذاب ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر 2 صورتوں میں عذاب قبر کا ذکر کیا، لیکن عذاب قبر کا منکر قرآن کا منکر ہے، اس لیے ہم اس کے ایمان کے بارے میں مطمئن نہیں ہیں۔ یاد رکھنا، اگر کوئی اس میں ایسا بیٹھا ہے کہ وہ عذاب قبر کا منکر ہے، ہمارا عقیدہ سن لے اچھی طرح سے کہ ہم اس کے ایمان کے بارے میں مطمئن نہیں ہیں، اس کا ایمان خراب ہے، چونکہ قرآن کی 2 نص سے ثابت شدہ آیتوں کا منکر ہونے کی وجہ سے اس کا ایمان خراب ہو چکا ہے۔ اس لیے ایسے فرقوں سے بچو خدا کے واسطے، جو آپ کو عذاب قبر کے بارے کے اندر کنفیوز کرتے ہیں اور آپ کا ذہن خراب کرتے ہیں۔ یہ گمراہ اور ضال فرقے ہیں، انہوں نے ایمان کو خراب کرنے کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے اور باہر سے پیسے لیتے ہیں اس کے۔ اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے۔